بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج اسلام آباد میں امن و امان کے معاملے پر وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی زیر صدارت ایک بہت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ناظرین، اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس اجلاس کے مطابق اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کو شرپسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رد الفساد فورس بنائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، شرپسندوں کی نشاندہی کے لیے اسلام آباد میں فورنزک لیب قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اجلاس میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ 24 نومبر کے بعد ہونے والی صورتحال کے باعث شرپسند عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آئی ہیں، اور ناظرین یہ بھی ذرائع اس بات کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تمام شرپسندوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، جبکہ اجلاس میں شرکاء کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ لیکن یہ جو گورنر آج کی خبریں کل سے گردش میں تھیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گورنر آج لگ جائے گا، بلکہ لگ سکتا ہے کے پی میں، اس حوالے سے ابھی تک جو رپورٹڈ ہوئی ہیں، کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن رپورٹڈ خبروں کے مطابق اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں آئی۔ ایگزیکٹلی اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی جو خبر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ایک جتھا صوبائی وسائل کے ساتھ اسلام آباد آیا تھا اور جتھے نے گولیاں چلائیں اور لوگوں کو زخمی کیا۔ رینجرز کے 3 اور پولیس کا 1 جوان شہید ہوا۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کیا، اور پھر انہوں نے وہ جو نقصانات تھے تخمینہ لگایا پیسوں کا کہ کتنا نقصان ہوا، اور انہوں نے کہا کہ احتجاج سے 190 ارب روپے یومیہ ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ جتنے دنوں میں اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے الیاس مجید شیخ صاحب ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق، بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے۔ چودھری مظہر اقبال صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں تخمینہ یہ تو ٹھیک ہے ہمیں پہلے بھی بتایا گیا تھا اورنگزیب صاحب کی جانب سے، جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، کہ 190 ارب روپے روزانہ کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ سر، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مقدمات درج ہونے چاہیے، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے دہشت گردی کی ہے ان کے خلاف مقدمات تو درج ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے سر انیشیلی آپ کا کامنٹ۔ یہ جی بہت شکریہ آپ کا بشرازی۔ یہ تو ہے ایک اسٹیٹ کی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا دیکھیں کہ یہ ہم جب ہسٹری میں جاتے ہیں، پوری ہو اسلامک ہسٹری ہو یا ورلڈ ہسٹری ہو یا قرآنک ہسٹری ہو، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا فرعون سے کہ تم یا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، تو اس میں جو پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ یہ فرعون کا جو مقدمہ ہے نا، یہ مدعی کا مقدمہ مدعا علیہ کی غیر موجودگی میں نہیں سنتا۔ دونوں فریقین کو سننے بغیر یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہے، جو لوگ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے بھی اپنے آج بھی اجلاس کیا، ابھی بھی ان کا اجلاس چل رہا ہے، ان کی ایک ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس حقوق کے لیے جب ہماری عدالتوں کے دروازے بند ہو گئے، جب ہمارے لیے سارے رستے بند ہو گئے، ہمیں کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملا، تو پروٹیسٹ ہمارا لاسٹ ہمارے پاس آپشن ہی یہ تھی۔ تو وہ جو آپشن ہے، یہ جو مس ہیپ ہوا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوئی، لیکن جو یہ ہوئی ہے اس کے کانسیکوینسز، اس کے ریزلٹس کو جیسے ریاست دیکھ رہی ہے ویسے نہیں ہے۔ اس کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلے 10-15 دن میں جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی، لیکن یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ اب بیٹھے گا، اور کوئی نہ کوئی اس کے مثبت نتائج اس کے بالآخر برآمد ہوں گے۔ اور اکنامکس ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ آپ دیکھ لیں۔ شیخ صاحب، یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے یا نہ بیٹھے، اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھانا پڑے گا، کسی بھی طرح سے معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کہہ دے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگا دینی چاہیے یا گورنر راج لگا دینا چاہیے، تو یہ سیاسی معاملات کا حل نہیں ہے، اس کو افہام و تفہیم سے ہی حل کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا۔ کوئی ایک مثال دے دیں کہ انہوں نے جو صورتحال ایک پوری دنیا میں ہمارا جو امیج ہے نا، وہ ہم ریورس جا رہے ہیں۔ یہ تو پیسوں کا نقصان جو کیا پرائم منسٹر نے کہ 190 ارب
रुपए का डेली नुकसान हुआ है, मैं कहता हूँ जो हमारा इमेज का नुकसान हुआ है वो खरबों में भी नहीं चेक किया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने तमाशा दिखाया, ये नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक तरीकाकार होना चाहिए। आप देखिए ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना कि वहाँ असला लेके, अफगानी शहरी साथ लेके, और वो एक सूबाई गवर्नमेंट के तमाम वसाइल लेके और उन लोगों को साथ लेके इस तरह कह लें आप इस्लामाबाद पे हमला करना चाहा तो ये मुनासिब नहीं है। और इसके ऊपर जो मैं समझता हूँ कि हमेशा से इग्नोर किए गए मामला था, अब दो टोक फैसला करना पड़ेगा हुकूमत को, यस या नो। ये ऊँट को, ये पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। क्या फैसला होगा कि ऊँट को कैसे पठाना है। ठीक है, जो इस तरह तो आप खुली छूट नहीं दे सकते किसी को। कभी ऐसा हुआ, मुझे तो जब से मैं देख रहा हूँ 2014 से, इब्तदार में है तो बरके, बाहर हैं तो बरके, असम्बली में है तो गालियां गलोच, और ओए जो कल्चर डेवलप किया गया ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। और मेरी बात सुने, जब उसका जवाब देना पड़ता है, जब आपको ओए बोलेगा तो ओए का आप जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने चुन के वज़ीर आला उसको बनाया केपी का, जो जब भी वो बोला बदमाशी के साथ बोला, नहीं होना चाहिए था। एक देखिए ये जो उनको इनकरेज किया गया, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या क्या लफ्ज़ नहीं बोले इनके वजीरों ने जब पीटीआई की गवर्नमेंट, तो उस वक्त भी ये था। चाहिए कि कानून की पासदारी का अमल नहीं होगा मुल्क में तो मुल्क नहीं चल सकता। ये कोई भी गवर्नमेंट थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पीटीआई के लोगों ने बातें की थी की उस वक्त। आपको नहीं पता, मेरे जाफर, मेरे सादक, किसको कहा गया गवर्नमेंट खत्म हो गई थी? नहीं, ये ऐसा नहीं है। उस वक्त मैं चूंकि उस वक्त रेस कोर्ट थाने पहुंच गया था दरखास्त लेके कि कहा गया था लो लग गया है। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उस वक्त की बात है जब कहा गया था। देखिए आप जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, एक आर्मी ने आज तक अपना एक मुकाम कायम रखा है कि हमारी एक ही इदारा है इस वक्त जिसने अपना, जब से पाकिस्तान बना है, एक 7वीं बेहतरीन आर्मी फोर्स है हमारी दुनिया में, और ऊपर से एडमी कुव्वत है। हम उसके खिलाफ भी कोई मौका नहीं जाने देते। ठीक शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं मज़हर साहब से जान लूँ। मज़हर साहब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कहा जा रहा है कि अगले 10-15 दिन इंतहाई गंभीर किस्म के हैं। ऊँट को किसी ना किसी करवट बिठाना है, अब बिठाना पड़ेगा सर। जो मौजूदा हालात है, ताकत के ज़ोर पे दोनों साइड ने अपनी ताकत इस्तेमाल कर ली, ज़िद इस्तेमाल कर ली, ज़िद को भी फैसला देख लिया, लेकिन बहरहाल नेगोशिएशन से मामला हल होने हैं, टेबल टॉक से मामला हल होने हैं। मदर साहब, योर टर्न। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। असल मामला जो है ना वो मुज़ाकरात ही होते हैं सियासत में। सियासत में जो है ना वो लश्कर कशी नहीं होती, और लश्कर कशी करने वाली जो होती हैं वो सियासी जमातें नहीं होती। तो ये बात आप पीटीआई को मतलब जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि इस मुल्क में यहाँ पर हर जमात जो है वो ज़ेर अताब रही है। आप पीपल्स पार्टी की तारीख उठा के देख ले, आप नून लीग जो है ना उनके ऊपर भी बुरे वक्त आते रहे हैं। तो आप पीटीआई के ऊपर अगर बुरा वक्त है तो हम इसकी कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं कि जिस तरह मुक्तदरा है वो सियासी जमातों को मतलब जो है ना वो जिस तरह से रगेदती है, जिस तरह से मतलब जो है ना अंडर प्रेशर लाती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आप पे बुरा वक्त आ गया है, आप पे मुकदमात हैं, तो आप उसको फेस करें। आप ये, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ही बहुत ही, मैं किसी भी तरह इसकी जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता कि आप एक सियासी जमात के जो कायद हैं उनको छुड़वाने के लिए आप जो है ना वो दारुल हुकूमत पे लश्कर कशी करें। चौधरी साहब बनता भी नहीं है, चौधरी साहब बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी इस तरह से आज़ादी दिलवाई जा सकती है तो फिर तो सारी सियासी जमातें बाहर निकलेंगी और अदालती तरीके को फिर पीछे छोड़ दें, सड़कों पे आके रिहाई करवा लें। ये मामला हल होते हैं अदालतों में। जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल मतलब जो है ना इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारी सियासी जमातें हैं, मतलब वो इन चीज को समझें कि ठीक है अगर आप पे बुरा वक्त आ गया तो आप मुज़ाकरात से बात करें और बैकडोर जो है ना वो मुज़ाकरात कर लें। अगर सबके सामने मुज़ाकरात आपने नहीं करने, बातचीत करें। और किस तरह से ये मुश्किल वक्त है, आपकी पार्टी पर मुश्किल वक्त है, आपके वर्कर पर मुश्किल वक्त है, तो मतलब मैं समझता हूँ कि देखें ये कोई तरीका नहीं है कि आप जिस वक्त भी आप ऑपोजिशन में आए हैं आपने मतलब एहतजाज और धरनों की सियासत की है,
یہ تو چلیں اس دفعہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ کے جو الیکشن میں جو معاملات ہوئے ہیں 8 فروری کو وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی بھی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن مسئلہ وہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم 2013 کے الیکشن کو دیکھیں تو اس میں صرف 4 سیٹوں کے اوپر معاملہ تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے پورا سال یا 1.5 سال آپ نے ملک کو بند کیا، آپ نے دھرنے دیے رکھے، آپ نے احتجاجی مظاہرے کیے، اور اس کے بعد جب آپ خود مطلب جو ہے نا وہ 2018 میں اقتدار میں آئے تو پھر آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ یہ کہتے تھے کہ ملک بند نہیں کیا جاتے، پھر آپ نے یہ بتایا کہ ریاست کی کوئی طاقت ہوتی ہے، اور آج اگر ریاست اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے تو یہ چیز آپ کو ناگوار لگ رہی ہے، آپ اس کے مطلب جو ہے نا وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ملک کو جو ہے نا کسی کروٹ بٹھانا پڑے گا، اور اس کا حل جو ہے نا وہ مذاکرات۔ تو خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو مرکزی قیادت ہے مطلب اس میں سے کسی کو جن کے اوپر ان کو اعتماد ہو ان کو آگے کریں، اور جو مذاکرات ہیں وہ کریں، اور مذاکرات سے کوئی راستہ نکالیں تاکہ ہم آگے چلیں تھوڑا سا۔ ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اس وقت اپنی قیادت جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جو لیڈ کر رہی ہے سیاست کو، اس پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے، ان کو اپنی اس قیادت پہ اعتبار یا بھروسہ ہے؟ ان کا ٹرسٹ ابھی بھی ہے اتنا اس قیادت پہ؟ کیونکہ کل یہ خبریں تھیں، گردش کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو تبدیل کر دیا ہے، استعفے بھی آ گئے ہیں اور وہ پارٹی میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اس خبروں کی تردید بھی آ گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری فیلئر کے بعد ابھی بھی ٹرسٹ قائم رہے گا پارٹی کی قیادت پہ؟ اچھا، یہ ہم کسی کے بارے میں ایسے پریڈکٹ کریں، میرا تو چونکہ کسی سیاسی جماعتوں سے وہ نہیں ہے، میں تو ایک آبزرور ہوں، میں تو اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ کریں گے نہیں کریں گے ان کا پرسنل میٹر، ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ان کے سر میں نے آپ سے پوچھا کرنا چاہیے؟ نہیں ہو نہیں سکتا، پہلی بات مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مذاکرات جب اس وقت جو صورتحال جہاں پہنچ چکی ہے وہاں پہ یہ سارے کے سارے بڑی برے بھنور میں پھنس چکے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کوئی ایک طاقت سے مسئلہ حل کر سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ مذاکرات تو ہوئے تھے، مجیب الرحمان جب شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا، 160 سیٹیں اس کے پاس تھی اور 80 بھٹو کے پاس تھی، تو اس وقت بھی بڑے مذاکرات چلے تھے۔ جب مذاکرات نہیں ہوئے تو پھر ایک وہ ہوا تھا کہ جب فوج نے ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی تو 2 سے 17 تاریخ کو سرنڈر کر گئی تھی، وہ تو 15 دن بھی نہیں چل سکا تھا۔ اسی طرح سے عوام کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر اس پروسیشن کو ہم دیکھیں تو اتنا بڑا پروسیشن تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا پروسیشن نہیں دیکھا۔ اب پروسیشن تو رائٹ ہوتا ہے، پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے، چیزیں چلتی رہی ہیں، عمران خان بھی کرتا رہا، اس سطح پر نہیں ہوا۔ اب جو یہاں کی صورتحال ہے اس کو ہم صرف لوکل سطح پہ نہیں، ہم اس کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں گے۔ انٹرنیشنل سطح پہ کچھ اور بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، اور دنیا کے انویزیبلی بہت سی چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی وہ انوالو ہیں۔ مثلا جب حکومت چینج ہو رہی تھی، جس وقت نو کانفیڈنس آیا تھا، اگر یہ حکومت 6 مہینے چینج نہ ہوتی تو میرے سامنے بہت سے منسٹر تھے جو ہمارے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے یار ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ ہم آئندہ ٹکٹ کیسے لیں گے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی بالکل ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کی صورتحال بتا رہے ہیں۔ اچھا صورتحال اگر یہ 2-4-6 مہینے اور نہ چلتی اور جب ہو گیا تھا اور اپنے مفادات کو چھوڑ کر امیڈیٹ اس وقت الیکشن کرایا جاتا تو یہ 50-50 سچویشن ہوتی اور اس طرح کی صورتحال نہ بنتی اور آرام سے حکومت بن سکتی تھی، کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کی۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی حکومت بنانے کی کوشش کی، تو وہ جس پوائنٹ پہ پہنچ چکے وہ بھی نان ریٹائربل پوائنٹ ہے، اور جہاں حکومت پہنچ چکی ہے وہ بھی نان ریٹائربل پوائنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، یہی تو میرا سوال ہے کہ جو ابھی پیچھے فیلئر ہوا ہے، مطلب تحریک انصاف کی فائنل کال کا جو حال ہوا ہے، ان کی قیادت اس کی رسپانسبل ہے، قیادت نے لیڈ ہی نہیں کیا نا سامنے آ کے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ابھی بھی اپنی قیادت پہ بھروسہ ہوگا؟ نہیں، اس کا دیکھیں، اس کے اگر نہ کرے بھروسہ تو اس کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے۔ یہ نو اینڈر آپشن کہ وہ انہی لوگوں کو لے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو چلنا چاہتا ہے نا۔ نواز ایک دفعہ میرے سامنے نواز شریف نے ہائی کورٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہتے میں نے قدم بڑھایا، پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جو ہوتا ہے بروٹس تو ہر دور میں آتے ہیں نا، لیکن جب صورتحال لیڈروں سے نکل جاتی ہے، حکومت ریاست سے بھی اور اپوزیشن کے لیڈروں سے بھی، تو پھر پتہ کہ عوام میں جو مہنگائی آئی، اس کی لہر آئی، جو یہاں پہ یعنی الیکٹرسٹی کے بل دیکھ لیں، لوگوں کی وہ دیکھ لیں، اکنامک سٹاک ہوئی اس کو دیکھ لیں، پیسہ باہر چلا گیا،
ڈالر بہت اوپر چلا گیا, جو صورتحال تباہ ہوئی ہے نا, اس صورتحال کا اتنا بیڈ افیکٹ ہوا کہ وہ عمران خان کی محبت میں نہیں, اس مہنگائی اور اس حکومت کا جو رویہ ہے اس کی نفرت میں زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اب اس کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے, مسئلہ تو لوگوں کو ریلیف دینے کا ہے. دیکھیں ریاست اور چیز ہے, ملک اور چیز ہے. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, لیکن سٹیٹ, میں بالکل یہ کانفیڈنس سے کر کے ہر جگہ پہ پروو کر سکتا ہوں کہ سٹیٹ اٹ سیلف از کرپٹ. سٹیٹ کی کرپشن یہ نہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہے, فرام دا ویری بگننگ جو سٹیٹ تھی, سٹیٹ نے اپنے سارے سسٹم کو, جو اس کا پیرافرنیلیا, جو اس کا سٹرکچر ہے, وہ سارے کا سارا اس وقت بھی کرپشن پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہاں پہ جو اکانومی ہے, میں چونکہ اکنامکس کے طالب علم بھی ہوں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے بھی, تو وہ جو 85% یہاں کی اکانومی بلیک اکانومی پہ ریاست چل رہی تھی, وہ ساری اکانومی خوف زدہ ہو کے باہر نکل گئی. وہ جب باہر چلی گئی ساری اکانومی, تو اس کے بعد لوگوں نے دبئی میں ادھر ادھر اپنے اپنے تحفظات سوئٹزرلینڈ میں کی. وہ تو ایک ہسٹری ہو گئی نا, تو اگر ہم ہسٹری کو ڈسکس کریں ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ سے دیکھیں کاروبار ختم ہو گئے, بے شمار روزگار ختم ہو گئے, کاروبار, تو لوگ کدھر آپ جائیں. کے مطابق یعنی کہ آپ یہ پوائنٹ دے رہے ہیں کہ بانی کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اپنی قیادت پہ اعتبار کرنے کے علاوہ؟ نہیں, کوئی آپشن نہیں. ٹھیک ہے, شیخ صاحب سے جاتے ہیں. شیخ صاحب, وزیراعظم نے حکم دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں فتنہ ہے, جتھوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. ٹھیک ہے, جن کے خلاف مقدمات بنتے ہیں وہ تو آپ ان کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے ہی, لیکن سیاسی جماعت ماننے سے انکار کرنا ہے, اس کا مطلب آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی, اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹا فتنہ نہیں, بڑا فتنہ ہے. میں یہاں میں بتاتا ہوں, مجھے بولنے دیں تھوڑا سا, کہ کیا کسی ملک میں ایک بندہ خود پرائم منسٹر رہ چکا ہو, تو جب ملک میں مسئلے مسائل چل رہے ہوں تو آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ ان کو قرضہ نہ دیں, اور پاکستان ڈیفالٹ کے سہارے پہ کھڑا ہو کہ کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہو, اور یہ دیکھیں بات میں, اور یہ لوگ بین بجا رہے ہوں, واجہ بجا رہے ہوں کہ آج کل یہ ہو رہا ہے, جبکہ گھر کا سربراہ وہ ہوتا ہے کہ گھر پہ جب معاملہ سیدھے ہوں تو گھر بیٹھ کے حل کرے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہر جگہ, ایون وہاں جو بلوچستان سے بھی لیٹر لایا گیا گورنمنٹ سے کہ ان کو لکھیں کہ مت دیں قرضہ. پھر جہاں امریکہ میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر معاملہ چلنے کے لیے, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پلس پرائم منسٹر, انہوں کی بہت ہمت ہے. اور اس وقت میں اور بات کروں گا, اس وقت امریکہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو, آئی ایم نہیں چاہ رہا تھا. آپ کو پتا ہے چائنا کے صدر نے آئی ایم ایف کے صدر کو فون کر کے ہمارا قرضہ ہو کے کھلایا, ہمیں لے بیٹھے تھے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بات شیخ صاحب پوائنٹ بیچ میں ایڈ کریں, یہ پریس کانفرنس نہیں ہے نا شیخ صاحب جس میں ڈائریکٹلی بولتے جائیں, پوائنٹس بیچ میں لینے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چائنا کے صدر کو سارا کریڈٹ دے رہے ہیں, اپنے آرمی چیف کو بھی تو کریڈٹ دیں. انہوں نے بھی وہاں جا کے بات کی تھی, ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے جا کے اسپیشلی ملاقات کی تھی. ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. پرائم منسٹر نے یا آرمی چیف نے, ابھی جو ان کی 3 ستمبر 2023 کو میٹنگ ہوئی, میں آرمی چیف کے ساتھ اس میٹنگ میں میں بھی تھا, انہوں نے کہا کہ میں ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اس وقت جو آرمی چیف صاحب تھے اپنے قاسم منیر صاحب. معیشت کو سنبھالنے میں ڈیفینیٹلی ہماری آرمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں آپ سے سیاسی بات کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ بین کرنے جا رہے ہیں طریقے سے, آپ کو پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. میری بات سنیں, اگر ملک کے مفاد کے لیے یہ ہونا صحیح ہے تو ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سی جماعت ہے جو جتے کی صورت میں آئے, جو رینجر کے بندوں کے اوپر ٹرک چلا دے, کون سی جماعت ہے جو کبھی آپ نے سنا ہے؟ کسی ملک کی مثال دے دیں. ہمارا پاسپورٹ آخری نمبر پہ کیوں آ گیا کہ ہم نے اپنے امیج کو اتنا کمزور کر لیا, کوئی ملک ہمیں ویزا دینے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. شیخ صاحب ناظرین, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ڈسکشن کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, سیاسی جماعتیں کیا رخ اختیار کریں گی, سیاست کا کیا رخ ہوگا, اسپیشلی ہماری ریاست کو اس وقت کس طرح کے ڈیسیژنز لینے چاہیے. ایک بریک کے بعد